السلام علیکم آئی سی ایس اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 19 جو ہے آپ کے پاس 2 پارٹس میں آئے گا۔ اب ہم نے اس کا بس ایک چھوٹا سا ہی ٹاپک رہ گیا تھا اس چیپٹر کا، سیکٹرز آف دا اکانومی۔ اب جو فیکٹرز کی امپورٹنس ہے نا، وہ اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اسٹیجز آف ایولیوشن، کہ آپ کا ملک اکنامک لائف کی کس اسٹیج پہ کھڑا ہے۔ اگر آپ بہت ایڈوانس ہو گئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی آرگنائزیشن کی بہت زیادہ ویلیو بڑھ جائے گی، کیپٹل کی بھی بڑھ جائے گی، لینڈ لیبر کی تو ویسے ہی ہے۔ لیکن اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے سیکٹر میں آپ کام کریں۔ اگر آپ زراعت میں کام کر رہے ہیں، ایگریکلچر میں، تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہوگا؟ لینڈ ہوگا، اس کے بعد لیبر ہوگا، اور دین کیپٹل، ٹھیک ہے۔ اور پھر آرگنائزیشن اس میں بہت کم امپورٹنٹ فیکٹر، کیونکہ وہ فارمر ہی خود ہی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل سیکٹر میں کیپٹل اور انٹرپرینور بہت زیادہ امپورٹنٹ کروشل رول ہوگا۔ اور ود رسپیکٹ ٹو مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن میں کیپٹل بہت بڑا حصہ کرے گا۔ آرگنائزیشن بھی فرسٹ پرائرٹی میں رہے گی ٹریڈ پر۔ اگر تجارت ہے تو اس میں آرگنائزیشن، کہ آپ کوئی بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور یا کچھ چلا رہے ہیں تو اس میں آرگنائزیشن بہت بڑا رول پلے کرے گی، بینکنگ اور ادر کمرشل۔ آفٹر اٹ کیپٹل اینڈ دین لیبر، اور پھر لینڈ اس میں چھوٹے رول پر آ جائیں گے ٹریڈ میں، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر میں سب سے پہلے لینڈ اور لیبر آئیں گے، بعد میں کیپٹل اور آرگنائزیشن اتنا امپورٹنٹ۔ انڈسٹری میں انٹرپرینور اینڈ کیپٹل پہلے آئیں گے، اور اس میں ٹریڈ میں سب سے زیادہ آئے گی بینکنگ اور ادر اور آرگنائزیشن۔ اس کا مطلب ہے ود دا پیسیج آف ٹائم اینڈ ان ویو آف سوشو اکنامک چینجز اینڈ ٹیکنیکل چینجز، ڈفرنٹ فیکٹرز پلے ڈفرنٹ رول ان ڈفرنٹ سیکٹرز آف دا اکانومی۔ فیکٹر آف پروڈکشن کی رول جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس شعبۂ زندگی میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری میں کر رہے ہیں، ٹریڈ میں کر رہے ہیں، کامرس میں کر رہے ہیں، ایگریکلچر میں کر رہے ہیں، کمیونیکیشن میں کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن میں کر رہے ہیں، بے شمار تو فیلڈز ہیں، تو اس کے حساب سے پھر ان کی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے پاس سارے آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن آ جاتے ہیں، اور اس کے جو شارٹ کویسچن ہیں یہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ جو نیکسٹ چیپٹر آئے گا نا، وہ اس کے وہاں تک آپ کی سلیبس میں شامل ہے، سینڈ اپ کے نیکسٹ چیپٹر جب میں پڑھاؤں گی وہ بھی انکلوڈیڈ ہے۔ 1 سے لے کر یہ چیپٹر آپ کے پاس آ جائے گا اگلا، اس کا نمبر ہے 9 چیپٹر تک آپ کا سلیبس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے۔ اب آپ نے اس پچھلے 8 نمبر سبق کے سارے پڑھ لیے، چھوٹے چھوٹے دیکھیں، اس میں سے بنیں گے ہی شارٹ کویسچن، جیسے لکھا ہے ڈیفائن شارٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، وٹ از مینٹ بائی سلیپنگ پارٹنر، اسی طرح کے بنیں گے۔ اس وجہ سے اس چیپٹر میں سے لانگ کویسچن میں سے میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ نہیں دے رہی، اس میں سے صرف آپ کو شارٹ کویسچن ہی آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس میں سے شارٹ کویسچن یاد کر لینے ہیں، اور اس کے جو لانگ کویسچن ہیں وہ کوئی نہیں ہے امپورٹنٹ اس حساب سے۔ اب جیسے فنکشنز آف کیپٹل، یہ آپ شارٹ کویسچن میں آپ نے یاد کیا ہوگا۔ فرض کیجیے اول تو یہ لانگ کویسچن آتا نہیں ہے، لیکن آ جاتا ہے تو آپ نے شارٹ میں یاد کیے ہوں گے فنکشن، تو وہ آپ لکھنے کے قابل ہوں گے۔ ایفیشینسی آف کیپٹل کو جو فیکٹر انفلوئنس کرتے ہیں وہ بھی آپ نے شارٹ کویسچنس کی شکل میں پوچھے جا چکے ہیں سارے، دیکھیں 23 اس میں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ چیپٹر ہی شارٹ کویسچنس کا۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ چیپٹر، یہ ہے جی اسکیل آف پروڈکشن اینڈ لاز آف ریٹرنز۔ اردو والوں کے پاس اس کا نام ہے پیمانہ پیداوار کا پیمانہ اور وصولیوں کے قوانین حاصل، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اسکیل آف پروڈکشن کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرم یا انٹرپرینور کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اس نے کیا مینز آف پروڈکشن رکھنی ہے یا اسکیل آف پروڈکشن رکھنا ہے، یعنی کہ اس نے کیا پیمانہ رکھنا ہے، کتنے بڑے سائز کا رکھنا ہے۔ پروفٹ اور لاس سارا اس اسکیل آف پروڈکشن پہ، اس ڈیسیژن پہ کہ وہ کس پیمانے پر کاروبار شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، پروڈکشن یا پیداوار شروع کرتا ہے، اسی پہ پروفٹ اور لاس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔
دو طریقوں سے کوئی بھی چیز پیدا کی جا سکتی. پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا کیپٹل لگا کے سادہ انسٹرومنٹ لگائیں تو اس کو ہم کہیں گے اسمال اسکیل پروڈکشن. جیسے شو میکر میکنگ شوز، موچی جوتے بنا رہا ہے، باربر جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہا ہے، کٹنگ وغیرہ کر رہا ہے، مساج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سادہ مشینوں کے ساتھ تھوڑا پیسہ لگایا ہوا ہے، زیادہ کام لیبر کا ہے. پھر کوئی بھی چیز پیدا کی جا سکتی ہے زیادہ کیپٹل لگا کے، بہت زیادہ را مٹیریل اور ماڈرن مشینری، اس کو ہم لارج اسکیل پروڈکشن کہتے ہیں. جیسے پروڈکشن آف کلاتھ ان اے ٹیکسٹائل مل، پروڈکشن آف شوز ان دا شو فیکٹری. جیسے سروسز انڈسٹریز ہیں وہاں پر بھی بہت بڑا کیپٹل لگا ہوا ہے، مشینیں ہیں، سب کچھ ہے. وہ ایک بڑے پیمانے پر لارج اسکیل پروڈکشن ہے. یہ اسمال اسکیل پروڈکشن ہے، یہ لارج اسکیل پروڈکشن ہے. اب کوانٹٹی آف کیپٹل، اب ایک انٹرپرینور ڈیسائیڈ کیسے کرتا ہے کہ میں نے اسمال اسکیل پروڈکشن کرنی ہے یا لارج اسکیل. سب سے پہلے تو جو چیز ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ آپ نے کاروبار کتنے پر شروع کرنا ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس کیپٹل کتنا ہے. کیپٹل زیادہ ہے تو آپ لارج اسکیل پہ شروع کر لیں گے، تھوڑا ہے تو آپ اسمال اسکیل پہ کریں. ڈیمانڈ فار دا گڈس، اگر آپ کے پاس جو چیز آپ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو آپ کیا کریں گے، وہ بڑے پیمانے پر اسے بنانا شروع کریں. لیکن ایسی آپ پیداوار دینا چاہتے ہیں جو لو ڈیمانڈ میں ہے، اور تو آپ اسے اسمال اسکیل پر، اور اس کی چھوٹی سی لوکل مارکیٹ ہے. جیسے کھاریاں کے لیے آپ کچھ چیزیں بنا رہے ہیں تو آپ بہت بڑے پیمانے پہ بنا کر کیا کریں گے. تو ٹیکنیکل possibilities, modern technical should be kept in mind while determining the scale of production. Modern اور automatic machines processing of goods میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے شوگر، پیپر، سیمنٹ. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں، جیسے ان میں ٹیکنیکل فیسلٹیز اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی. جیسے جیولری بنائی جاتی ہے، فرنیچر بنایا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ ایڈوانس مشینیں نہیں لگتی. جیسے سیمنٹ میں، پیپر میں آپ ان کی کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں تو ان کی بہت کمپلیکیٹڈ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ان چھوٹی والی کاروباروں میں سادہ مشینیں ہوتی ہیں مگر بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی. موسٹ امپورٹنٹ فنامنا اس سارے میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز آ جاتی ہے، وہ آ گئی اسکلڈ لیبر. اگر آپ کاروبار جہاں شروع کر رہے ہیں وہاں اسکلڈ لیبر دستیاب ہے تو آپ بڑے پیمانے پہ بھی شروع کر لیں گے، اور آپ کی جو گڈ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور اسکلڈ لیبر بھی ہے. پھر آپ کیا کریں گے، بڑے پیمانے پہ کر لیں گے اور آپ کے پاس کیپٹل بھی ہے. لیکن اف لیبر از اسکلڈ آپ لارج اسکیل پر کریں گے، ورنہ آپ چھوٹے پیمانے پہ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں یا یہاں پر اس چیز کی کوئی خاص اسکلڈ لیبر دستیاب نہیں ہوگی. اور میں اگر اسے زیادہ کیپٹل لگا کے شروع کرنے کی کوشش کروں تو پھر کیپٹل تو لگا دوں گا لیکن اسکلڈ لیبر نہیں ہوگی تو وہ کیپٹل بھی پھر لاس پہ دے گا آپ کو ریٹرنس، ہاتھ سے وصولیاں اس کی کم ہو جائیں گی. پھر مینز آف ٹرانسپورٹیشن، یہ بھی آپ کے پیمانہ پیدائش کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا اسکیل آف پروڈکشن کیسا. ٹرانسپورٹیشن بہت اچھی ہیں، ریل، روڈز، ایئر کارگو، سب چیزیں ہیں تو آپ کی لارج اسکیل آف پروڈکشن. جیسے میں آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی ہوئی ہے سیالکوٹ کی، انہوں نے اپنی پوری سڑکیں وغیرہ ٹھیک کروائی ہیں، اپنے پاس سے بھی پیسے دیے ہیں، گورنمنٹ نے بھی کیے، اور وہ بنایا ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور اب انہوں نے اپنی ایک ایئر لائن ایئر سیال بھی کھڑی کی ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، مارکیٹ ایکسپینڈ کرتی ہے. صرف پاکستان کی مارکیٹ کو اب وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے، دنیا بھر کی مارکیٹ کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن بھی بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا آپ کا پیمانہ ہو سکتا ہے. پھر نیچر آف ڈیمانڈ، جو چیزیں آپ پیدا کر رہے ہیں تو اگر ان کی ڈیمانڈ الاسٹک ہے تو آپ لارج اسکیل پر کر لیں گے. لیکن ایز دا ڈیمانڈ کین بی انکریز مینی ٹائمز بائی میکنگ اے اسمال ڈیکریز ان پرائس، بٹ اف دا ڈیمانڈ فار گڈ از لیس الاسٹک دین اٹ وڈ بی پروڈیوسڈ آن اسمال.
اگر لیس الاسٹک ڈیمانڈ ہے نا چیز کی تو آپ اسے اسمال اسکیل پہ پروڈیوس کریں گے. یہ سب اسٹڈی کرنے کے بعد ہی کاروبار شروع کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کی ڈیمانڈ الاسٹک ہے تو آپ اس کو لارج اسکیل پہ پروڈیوس کر لیں گے. فسکل پالیسی. اب اگر حکومت کی جو پالیسی ہے نا اس فسکل پالیسی، اس کو حکومت کی فسکل پالیسی جو ہوتی ہے وہ اگر انٹرپرینور کے فیور میں ہے، وہ فیسیلٹی دے رہی ہے. اگر وہ نیا کاروبار لگاتا ہے تو اسے رعایات دے دیتی ہے. اس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور اپنا، جس طرح کہ اب گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل کو بہت رعایتیں دی ہیں، بجلی کے فلیٹ ریٹ کیے ہیں، ٹیکس میں کٹوتیاں کی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نا پیمانہ کبیر پر کام کر سکتے ہیں، لارج اسکیل پروڈکشن پہ جا سکتے ہیں. اگر حکومت کا فرینڈلی یا گورنمنٹ کا ایسی فسکل پالیسی ہو جو رعایات کے اگینسٹ ہو تو پھر وہ آپ چھوٹے پیمانے پہ ہی کاروبار. پاور ریسورسز، آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میں لارج اسکیل پروڈکشن شروع کرنے سے پہلے مجھے الیکٹریسٹی، آئل، گیس یہ سب مل جائیں گی آسانی سے کہ نہیں، یا میں مشینیں لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور مجھے الیکٹریسٹی نہیں ملے گی، گیس نہیں ملے گی، آئل نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، انرجی پروسیس کرائسز ہوں گے. پھر انٹرپرینور ابیلٹی. انٹرپرینور اسکلڈ اور ایکسپیرینس ٹو گڈز ول بی پروڈیوسڈ آن لارج اسکیل. اب ایک انٹرپرینور جس کو لارج اسکیل پروڈکشن کا تجربہ نہیں ہے تو وہ اسمال اسکیل پہ ہی رہے گا. پھر جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ تو آپ نے کہیں کسی بھی جگہ بزنس کو لارج اسکیل پہ آپ نے شروع کرنا ہے یا اسمال اسکیل، پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ بزنس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر پولیٹیکلی انسٹیبل ہوگا تو لوگ پھر اسمال اسکیل پروڈکشن پہ ہی رہیں گے، لارج اسکیل کا رسک وہ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے جی پولیٹیکلی انوائرمنٹ اسٹیبل نہیں ہے تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہو جائے. پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل اکانومیز ہیں. انٹرنل اور ایکسٹرنل اکانومیز کو ہم کہتے ہیں کہ اردو والے اس کو دیکھیں کہ ان کو ہم نے جہاں پر یہ ان کے پیمانہ پیدائش کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور یہ ان کا 251 ہے. اب اندرونی اور بیرونی کفایتیں، ٹھیک ہے، اندرونی اور بیرونی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکانومیز. کفایتیں یا بچتیں. جب اشیاء کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے تو مندرجہ ذیل کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، بچتیں حاصل ہوتی ہیں. اندرونی یا داخلی کفایتیں، انٹرنل اکانومی، ان کا تعلق کاروبار کے اندرونی معاملات، یعنی ایک فرم کے اندر جو ماحول ہے نا اس میں سے آپ کو بچتیں ملتی ہیں. اچھا، مثلاً کوئی ناظم اپنی ذاتی قابلیت، تجربہ، خوش اخلاقی، شیریں سخنی یعنی کہ میٹھی زبان کی وجہ سے شے کو کم لاگت پر تیار کر لیں، یا اس کی مقدار فروخت میں اضافہ کر کے زیادہ منافع حاصل کر لیں، اسے داخلی کفایت کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ داخلی کفایتیں کس پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں؟ اس کے انٹرپرینور کی صلاحیتوں پر. وہ چاہے تو اپنی چیز کم اچھی طرح جہاں سے بھی چیزیں ان پٹس خرید ہے وہاں سے کم سستی خریدے چیزیں اور کم لاگت پہ چیز تیار کر لیں، اور پھر اس میں اتنی سکلز ہوں کہ وہ زیادہ تعداد میں فروخت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو زیادہ منافع حاصل کر لے گا. اب پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں اگر ہم انٹرنل کفایتوں کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو انتظامی ایڈمنسٹریٹو اکانومیز آئیں گی، یعنی کہ بڑے پیمانے پر کاروبار کی وجہ سے تخصیص کار پر، اور تخصیص کار ہوتا ہے ڈویژن آف لیبر. انتظامی عملہ کی استعداد زیادہ اور تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے، لہٰذا ایسے عملے پر ہونے والے اخراجات میں کفایت ہو جاتی ہے. اب لارج اسکیل پروڈکشن میں جس طرح ہم نے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جس طرح یہ ٹائم ذرا ختم ہونے والا ہے، میں آپ کو نا پھر نیکسٹ سمجھاتی ہوں.